تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں باتیں ہم نے پچھلے خطبے میں سنی کہ ان کو بیڑیوں سے جکڑ دیا گیا اور ان کے ساتھ صبح و شام تعذیب کا معاملہ ہوتا تھا، ان کو ایگزیکیوشن کا معاملہ ان کے ساتھ ہوتا تھا، سخت سے سخت سزائیں انہیں دی جاتی تھی۔ کیا کیا معاملات ہوئے اس سے پہلے آپ نے سنا کہ ایسے وقت میں جب مکہ کے اندر کوئی پھل ہی نہیں تھا، اور ایسے وقت میں بھی دیکھا، اور خاص طور سے ان لوگوں نے جنہوں نے انہیں قید کر کے رکھا تھا کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انگور کھا رہے ہیں، انگور کھا رہے ہیں، اور وَإِنَّهُ لَمُوثَقٌ بِالْحَدِيدِ، انہیں بیڑیوں سے جکڑا گیا ہے۔ ایسے حالت میں بھی اللہ رب العالمین انہیں انگور کھلا رہا ہے جبکہ مکے کے اندر کوئی پھل موجود نہیں تھا۔ یہ ہیں اللہ کے اولیاء، اللہ رب العالمین اپنے اولیاء سے کرامات ظاہر کرواتا ہے۔ یہ ہے اولیاء، اور یہ ہیں اولیاء کی کرامات جو بخاری اور مسلم سے ثابت ہیں۔ اگر تم بھی بخاری مسلم سے اور صحیح ترین روایت سے اولیاء کی کرامات ثابت کرنے کے لیے تیار ہو تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ ہیں حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسا ہوتا تھا صحابہ کرام کے ساتھ، اس طرح کے بہت سارے معاملات پیش آئے ہیں، اس کی طرف اگر ہم جائیں تو ایک الگ ہی ٹاپک ہوگا۔ صحابہ کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہوتا تھا۔ بعض دفعہ صحابہ جا رہے ہیں صحابہ کرام، اندھیرا ہے، صحابہ کے ہاتھ میں عصا ہے۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور قصہ ہے، آپ نے سنا ہوگا۔ دو صحابی جا رہے ہیں، اندھیرے میں جا رہے ہیں، راستہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں عصا ہے، اچانک عصا روشن ہو گیا، اچانک عصا روشن ہو گیا۔ وہ دور میں کوئی ٹارچ، کوئی بیٹری، اس طرح کا معاملہ تھا نہیں، انسان کے تصور میں بھی وہ چیزیں نہیں تھی اس دور کے اندر، لیکن اچانک حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عصا روشن ہو جاتا ہے، راستہ صاف صاف نظر آنے لگ جاتا ہے، اور جیسے وہ گھر کو پہنچتے ہیں وہ روشنی بجھ جاتی ہے۔ یہ معاملہ ہے، یہ صحابہ کرام ہیں، اور یہ اس امت کے حقیقی اولیاء ہیں، یاد رکھیں، حقیقی اولیاء امت ہیں، سبحان اللہ۔ تو یہ تھے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب فائنلی حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ختم کرنے کے لیے، آپ کو قتل کرنے کے لیے، آپ کو شہید کرنے کے لیے مکے سے باہر لے جایا گیا، تنعیم کے مقام پر۔ تنعیم بولے تو آج جہاں مسجد عائشہ ہے، آج جہاں مسجد عائشہ ہے، وہاں حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے لیے لے جایا گیا۔ اب سب لوگ جمع ہیں، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا جانے والا ہے، قتل کرنے والے ہیں حضرت خبیب کو۔ تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا دعونی ارکع رکعتین، دعونی ارکع رکعتین، مجھے چھوڑو، مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دو۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دو۔ یہ تھی حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھنے دیا گیا۔ اب حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ وہ نماز بھی کیسی ہوگی دیکھیے، ویسے بھی صحابہ کرام کی نمازوں میں کیسی روح ہوا کرتی تھی، کیسا خشوع ہوا کرتا تھا، کیسا خضوع ہوا کرتا تھا۔ لیکن اب تو یہ بات معلوم ہے کہ یہ میرے زندگی کی آخری نماز ہے، میرے زندگی کی آخری نماز ہے۔ تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ نماز کیسے ادا کی ہوگی اور کیا لطف اس نماز میں رہا ہوگا۔ ویسے بھی اللہ کے نبی نے ایک اور مقام پر صحابہ سے فرمایا ہے فصلی صلاۃ المودع، تم جب بھی نماز پڑھو تو اس تصور کے ساتھ پڑھو کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ نماز میں خشوع پیدا کرنے کے اسباب میں سے یہ بھی ایک سبب ہے کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں، اور ویسے بھی صحیح بات ہے کہ ہم نے آج جمعہ کی نماز ادا کی، عصر کی نماز ہم پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے اس کا کوئی بھروسہ ویسے بھی نہیں ہے، اور اس کی مثالیں تو ہم آج کل اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ تو صحابہ کو اللہ کے نبی نے یہ وصیت فرمائی تھی کہ جب تم اذا قمتم الی الصلاۃ فصلی صلاۃ المودع، تم ایسی نماز پڑھو کہ یہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے۔ تو یہاں پر حقیقت میں حضرت خبیب ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی آخری نماز تھی۔ کیا لطف اور کیا کیفیت محسوس کی ہوگی انہوں نے اس نماز کے اندر۔ لیکن ہاں سبحان اللہ، دیکھیے صحابہ کرام کا معاملہ کیا ہوتا تھا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہلکی پھلکی نماز پڑھی، گرچہ نماز طویل کر سکتے تھے، لمبی نماز پڑھ سکتے تھے، قیام لمبا کر سکتے تھے، رکوع لمبا کر سکتے تھے، سجود لمبے کر سکتے تھے، زندگی کی آخری نماز تھی۔ لیکن حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہلکی پھلکی نماز، پوری بخاری کی روایت ہے جو میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں، ہلکی پھلکی نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد لوگوں سے مخاطب ہوتے ہیں حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں واللہ، اللہ کی قسم، لولا ان تحسبوا ان ما بی جزع لزدت، کہا واللہ لولا ان تحسبوا ان ما بی جزع لزدت، اللہ کی قسم اگر مجھے اس بات کا خوف نہیں ہوتا کہ تم یہ سمجھنے لگ جاؤ گے کہ خبیب موت سے ڈرتا ہے تو میں نماز لمبی کرتا، اگر تم یہ سمجھنے نہیں لگ جاؤ کہ خبیب موت کے ڈر سے لمبی نماز پڑھ رہا ہے، موت کے ڈر سے اس نے نماز لمبی کر دی ہے، تم یہ سمجھو گے
اسی لیے میں نے میری نماز کو مختصر کیا ہے، ورنہ لذت میں لمبی نماز پڑھتا، مجھے نماز میں بڑی کیفیت محسوس ہو رہی تھی، بڑا لطف آ رہا تھا، بس اس خدشے سے کہ کہیں یہ لوگ یہ نہ سمجھنے لگ جائیں۔ ویسے کافروں کا معاملہ ہی ایسا ہوتا ہے، وہ مومنوں کے اس پوزیشن سے نہیں سوچ رہے ہوتے ہیں، وہ کفر کے پلیٹ فارم سے سوچ رہے ہوتے ہیں، انہیں سب کچھ دنیاوی اور مٹیریلسٹک اعتبار سے عجیب سا نظر آ رہا ہوتا ہے، اپنی جان ان کو بہت پیاری ہوتی ہے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تو شمع رسالت کے پروانے ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ اگر مجھے اس بات کا خدشہ نہیں ہوتا کہ تم مجھے یہ سمجھنے لگ جاؤ کہ خبیب موت کے ڈر سے نماز لمبی کر رہے ہیں، اسی لیے میں نے میری نماز کو مختصر کیا، واللہ لولا ان تحسبوا انما بی جزع لزدت۔ کیا بہترین بات ہے، یہ تھے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اب قتل کیا جانے والا ہے، ایسے میں حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ سے دعا کی، جی بد دعا، اللہم احصہم عددا واقتلہم بددا ولا تبق منہم احدا۔ سبحان اللہ، بخاری کی حدیث ہے، حضرت خبیب کہتے ہیں اللہم احصہم عددا واقتلہم بددا ولا تبق منہم احدا، اے اللہ ان کو گن لے، اے اللہ ان کو گن لے، ان کو شمار کر، ایک ایک کافر کو شمار کیا جائے، اللہم احصہم عددا واقتلہم بددا، اور ان کو چن چن کر ان کو قتل کر، اللہ اکبر، واقتلہم بددا، الگ الگ ان کو قتل کیا جائے، اے اللہ ایک ایک کا حشر اس کے اندر دوسرے سے مختلف ہو، ایسے ان کو قتل کیا جائے، واقتلہم بددا ولا تبق منہم احدا، ان میں سے ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑ، ان میں سے ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑ۔ یہ کہا حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ آخر میں یہ دعا بھی حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی ہے۔ اس کے بعد حضرت خبیب کو اب قتل کیا جانے والا ہے۔ اس دعا کے بعد قتل سے بالکل پہلے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعر پڑھتے ہیں، شعر پڑھتے ہیں، یہ بھی بخاری کی حدیث، اسی پوری بہت بڑی حدیث ہے، اسی کے اندر ایک شعر پڑھتے ہیں، لست ابالی حین اقتل مسلما، لست ابالی حین اقتل مسلما، میں اللہ کی راہ میں مسلمان شہید ہو رہا ہوں، مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، اللہ کی راہ میں آج میں جان کا نذرانہ اس حال میں پیش کر رہا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، اس بات کی مجھے خوشی ہے، کوئی حرج میں محسوس نہیں کر رہا ہوں۔ یہ کہا لست ابالی حین اقتل مسلما، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الا ای شک کان للہ مصرعی، الا ای جنب کان للہ مصرعی، مجھے کس کروٹ لٹایا جائے، مجھے کس کروٹ لٹا کر ذبح کیا جائے، اس کا مجھے کچھ لینا دینا نہیں ہے، وہ جیسے چاہے مجھے قتل کریں، میں اس بات سے خوش ہوں کہ میں مسلمان قتل ہو رہا ہوں۔ حضرت خبیب لست ابالی حین اقتل مسلما الا ای شک کان للہ مصرعی وذلک فی ذات اللہ وان یشاء یبارک فی اوصالی شلو ممزعی۔ یہ شعر ہے، کہا کہ مجھے کس کروٹ لٹا کر ذبح کیا جائے، مجھے اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں، میں تو اس بات سے خوش ہوں کہ میں مسلمان اور حالت ایمان میں قتل کیا جا رہا ہوں، اور کہا کہ اللہ کی راہ میں قتل کیا جا رہا ہوں، وَذَلِكَ فِي ذَاتِ اللَّهِ وَإِن يَشَاء، اور اگر اللہ چاہے، اور اگر اللہ چاہے، یبارک علی اوصال شلو ممزع، اللہ میرے ایک ایک جسم کے عضو کے بدلے میں مجھے برکت عطا فرمائے اور اجر و ثواب عطا فرمائے، میرے ایک ایک آرگن کے بدلے، میرے جسم کے ایک ایک حصے کے بدلے اللہ رب العالمین سے میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھے برکت عطا فرمائے۔ تو یہ اشعار حضرت خبیب رضی اللہ عنہ، دیکھیے لوگ وہاں پر جمع ہیں، ایک داعی جو ہوتا ہے، ایک مسلمان جو ہوتا ہے، اس کی پوری زندگی دعوت ہوتی ہے، اس کی پوری زندگی دعوت، صرف اس کا قول دعوت نہیں، اس کا فعل دعوت، اس کا چلنا دعوت، اس کا پھرنا دعوت، غرض اس کا ہر عمل دعوت، اس کی تجارت دعوت، اس کے معاملات، اس کی معاشرت، اس کے آئلی معاملات سب دعوت ہیں دوسروں کے لیے، یہاں تک کہ ایک حقیقی مومن کی موت بھی لوگوں کے لیے دعوت ہوتی ہے۔ یہ ہیں حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخر میں مرنے سے پہلے یہ جو کلمات ادا کر رہے ہیں، وہاں جو لوگ ہیں عجیب ان کو کیفیت محسوس ہو رہی ہوگی، یہ آدمی مر رہا ہے، اس کو قتل کیا جا رہا ہے، اس کے ماتھے پر ذرا سی پریشانی نہیں ہے، اس کے ماتھے پر ذرا بل نہیں ہے، اور نماز انہوں نے ادا کی، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ میں اس لیے میں نے نماز کو طول نہیں بخشا کہ تم کہیں یہ نہ سمجھنے لگ جاؤ کہ میں موت سے ڈرتا ہوں۔ سبحان اللہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ آدمی موت سے بھی نہیں ڈرتا ہے، عجیب و غریب مخلوق ہے، یہ کیا لوگ ہیں، ان کو کس چیز کا ذائقہ لگ گیا تھا، کس چیز کا مزہ ان لوگوں کو لگ گیا تھا، کس چیز کا مزہ ہے معلوم آپ کو؟ یہ ہے ایمان کا مزہ، ایمان کا ان کو مزہ ایسے لگ گیا ہے
کہ اس مزے کے سامنے دنیا کی تمام تر آسائشیں، دنیا کا تمام عیش و عشرت سب ہیچ نظر آتا ہے۔ تو وہ جو حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، ثلاثۃ من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان، تین چیزیں جس آدمی کے اندر ہو اسے ایمان کا مزہ مل جاتا ہے۔ تو وہ چیزیں ان کو مل گئی تھی۔ پہلی چیز ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، پہلی چیز وہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول محبوب ہو جائیں ہمیں ہر چیز سے زیادہ۔ جس آدمی کو اللہ اور اس کا رسول محبوب ہو جائے نا، ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو جائے، اسے ایمان کا مزہ لگ جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں یہ وہ مزہ ہے جس مزے کے سامنے کوئی مزہ دنیا کا ٹھہر نہیں سکتا ہے۔ اور جب یہ مزہ لگ گیا، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے موت کوئی چیز ہی نہیں ہے، گویا کہ موت کوئی چیز نہیں ہے، سبحان اللہ۔ تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر میں یہ اشعار یہاں پر ادا کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک اور چیز ہے میرے بھائیوں، اسی لیے ایک صحابہ بخاری شریف کی اسی حدیث میں کہا کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرنے سے پہلے، قتل کیے جانے سے پہلے 2 رکعت سنت، 2 رکعت نماز پڑھنے کی یہ سنت حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے۔ اسی حدیث کے اندر ہے کہ مرنے سے پہلے یہ جو 2 رکعت نماز ہے یہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے۔ صحابہ کا معاملہ یہ ایسا تھا کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی ایسی تھیں۔ یہ تھے صحابہ کرام، ان کی زندگی کے اندر نماز کی اہمیت دیکھ لیں اور ان کی زندگی میں نماز کی تاثیر دیکھ لیں۔ ایک ہے ہماری زندگی میں سب سے پہلے تو نماز کی اہمیت دیکھیں، دوسرا اگر ہم نماز پڑھ بھی رہے ہیں تو اس نماز کی ہماری زندگی پر کیا تاثیر ہے، اس نماز کا ہماری زندگی پر کیا اثر ہے، کیا وہ نماز ہماری زندگی کے اندر وہ ایکسپیکٹڈ رزلٹ لا رہی ہے جو صحابہ کی نماز ان کی زندگیوں میں لایا کرتی تھی، کیا اس نماز کا ہماری زندگیوں کے اندر وہ اثر ہم محسوس کرتے ہیں جو صحابہ نے اپنی زندگیوں میں نماز کے سبب اپنی زندگیوں میں جو اثر محسوس کیا؟ نہیں۔ ہماری نمازیں دیکھیں کیسی بے کیف نمازیں ہیں، کیسی نمازیں، کیسی کھوکھلی سی نمازیں پڑھتے ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی یہ تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمیں کیا کرتے ہیں صاحب؟ انٹرٹینمنٹ، سکون حاصل